بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا اس آگ کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے؟ حدیث طیبہ میں جس آگ کے نکلنے کا ذکر ہے وہ کس مقام پر لگے گی اور لوگ اس وقت کیا کریں گے؟ وہ آگ کتنے دن تک لگی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹ بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا کے جنگلات میں 5 دن قبل لگنے والی آگ تیزی سے پھیلتی اور سب کچھ خاکستر کرتی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہوئی کہ ریاستی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 1000 قیدیوں کی بھی مدد حاصل کی، مگر آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، جبکہ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں گھر چکا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ارب پتی ہالی ووڈ سٹارز سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے، سپر پاور امریکہ کو بے گھر افراد کی مدد کے لیے عوام سے اپیل کرنا پڑی، جس کے بعد شہری بے گھر افراد کی مدد کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں عطیہ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر نیشنل گارڈ کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت شروع کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے، اور ایسی آگ اس سے پہلے کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اس لیے ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آگ کو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الارض الحجازہ تضیع اعناق الابل ببصرہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حدیث اور تاریخ کی مسلمہ امام سمجھے جاتے ہیں، لکھتے ہیں 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو مدینہ طیبہ کی بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئیں، پھر وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئیں۔ اس روشنی میں تمام طمع شہر، جو کہ مدینہ طیبہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ تک رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ آگ بھی اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر قیامت کے بالکل قریب جس آگ نے نکلنا ہے وہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی اور ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہاں وہ قیلولہ کرے گی اور ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے۔ اس آگ کا تعلق قیامت کی علامات کبریٰ سے ہے۔ کیا امریکہ میں لگی آگ وہی آگ ہے؟ کیونکہ یہ آگ بھی وہیں رات گزارتی ہے جہاں لوگ رات گزارتے ہیں، اور ان کے ساتھ قیلولہ کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہی صبح کرتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم حدیث طیبہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کیا،
امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ نشانیاں لگاتار آئیں گی: دھواں، دجال کی آمد، دابت الارض یعنی ایسا جانور جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اس کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دنس جانا اور مغرب میں زمین کا دنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دنسنا اور یمن یا خضر موت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے خضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشام، تم شام میں رہائش اختیار کرنا۔ اس حدیث سے اور اس مضمون کی دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ اس بڑی آگ کا نکلنا ہے، جس کا نکلنا ابھی باقی ہے اور جس کے بعد مزید کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اور اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت، اور ربیضہ یعنی نااہل اور فاسق فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، ربیضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نااہل اور فاسق شخص جو ہے معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے۔ سنن ابن ماجہ، مسند ابو یعلا اور امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات کی تصدیق قرآن و حدیث سے کر لینے کے بعد اس پر یقین کیا جائے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اللہ پاک ہمیں جملہ فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔